بولو یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 158۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بے شک صفا اور مروہ یہ جو دو پہاڑیاں ہیں اللہ کے شعائر میں سے ہیں، پس جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف یعنی بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کی سعی کرے، اور جو کوئی نفلی طور پر زائد نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان اور خوب جاننے والا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور صحیح بخاری میں 1773 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو عمروں کے درمیان جب انسان ایک عمرہ کرتا ہے پھر کسی موقع پر دوسرا عمرہ کرتا ہے، ان دو عمروں کے درمیان انسان سے جس قدر گناہ سرزد ہوتے ہیں یہ عمرہ ان تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ والحج المبرور، اور مقبول حج، حج مبرور کا معنی وہ حج جس میں ریاکاری نہ ہو، اور وہ حج جس میں گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے، وہ حج جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، فرمایا اس کا بدلہ اس کے علاوہ نہیں کہ اللہ اسے جنت الاٹ کرتے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ نے کتنے حج کیے
اور کتنے عمرے کیے یعنی ہجرت سے پہلے، اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج کیے تھے، ایک حج ہجرت کے بعد اور 2 حج ہجرت سے پہلے، لیکن یہ روایت ضعیف ہے۔ کیا مکی زندگی میں ہجرت سے پہلے آپ نے حج کیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے حدیثوں سے جب معلوم ہوتا ہے کئی حج کیے تھے، لیکن ان کا فگر تعداد کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا۔ اشارے ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے۔ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے کہ جبیر بن مطعم کہتے ہیں حج کے موقع پر میری سواری گم ہو گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میدان عرفات میں گیا تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقوف کر رہے تھے۔ یہ مکی زندگی تھی۔ میں نے سوچا کہ آپ کا یہاں کیا کام ہے؟ کیوں مکہ کے قریش وہ میدان عرفات میں نہیں جایا کرتے تھے، مزدلفہ سے ہی واپس آ جاتے تھے، اور وہ اس کو اپنے خلاف اور عظمت کے خلاف سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دور میں بھی جب ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق حج کر رہے تھے۔ حج کے احکام اور فرضیت بعد میں اتری، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حج چل تو رہا تھا، لیکن اسلام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حج 9 ہجری کے اندر جو ہے حج فرض ہوا ہے۔ بہرحال مکہ مکرمہ میں آپ کے حج اور عمروں کی تعداد یہ آپ نے کیے تو ہیں، لیکن کتنے ہیں اس کی تعداد صحیح حدیث کے اندر موجود نہیں۔ لیکن مدینے سے پہنچ کر ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مرتبہ عمرہ کیا ہے اور 1 حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور حج عمرے آپ سن چکے ہیں، حج کا بھی تفصیلی ذکر انشاءاللہ الرحمن آئے گا کہ پہلا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمرۃ الحدیبیہ ہے جو آپ بیت اللہ سے 22 کلومیٹر حدیبیہ کے مقام پر روک لیے گئے اور وہاں سے واپس جانا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مکمل عمرے کا ثواب عطا فرمایا۔ پھر اگلے سال عمرۃ القضاء، یہ دوسرا عمرہ ہوا جو فیصلہ کیا گیا تھا کہ آپ کو اگلے سال عمرہ کرنے کی اجازت ہے۔ تیسرا عمرہ مکہ فتح ہونے کے بعد طائف سے جب واپس آئے، حنین بھی فتح ہو گیا، اوتاس بھی فتح ہو گیا، اور طائف میں آپ نے محاصرہ کیا۔ پھر اس محاصرے کو چھوڑ کر واپس آئے۔ جعرانہ ایک مقام ہے حرم سے باہر، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور آ کر عمرہ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا عمرہ ہے، اور چوتھا عمرہ وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حج کے ساتھ ادا کیا ہے 10 ہجری کے اندر۔ معزز سامعین، آج ہم نے اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان مرد اور عورت کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج عمرے کا مکمل مسنون طریقہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی رکھا جائے گا۔ عمرہ طالب علموں کے لیے بات ہے کہ عمراتن یہ اسم مصدر ہے اعتمر یا اعتمر اعتمار سے۔ اس کا معنی تو ہوتا ہے آباد کرنا، یعنی بیت اللہ میں جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور پھر سر کے بالوں کو منڈوانا یا کٹوانا، یہ عمرہ ہے، اور اللہ کے لیے یہ عبادت کرنا عمرہ کہلاتا ہے۔ عمرے کے اندر کوئی لمبا چوڑا طریقہ نہیں ہے کہ جو انسان کو یاد نہ ہو سکے۔ آپ اگر مکمل توجہ فرمائیں گے تو انتہائی آسان 3 کام جو ہیں وہ عمرے کے اندر رکن ہیں، اور 2 کام جو ہیں وہ واجب ہیں، باقی سب سنتیں ہیں۔ اگر کسی کا رکن رہ گیا تو اس کا عمرہ ختم، اسے دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا۔
اور کسی کا واجب رہ گیا تو وہ ایک بکری بھیڑ بکری جو ہے اس کا دم قربانی کر دے، عمرہ ہو جائے گا۔ اور سنتوں میں سے کوئی سنت رہ گئی تو عمرہ جو ہے اس کے اندر ثواب میں کمی تو آئے گی لیکن عمرہ ہو جائے گا۔ 3 ارکان کیا ہیں؟ نمبر 1 احرام، نمبر 2 بیت اللہ کے 7 چکر اور پھیرے، اور نمبر 3 صفا مروہ کے درمیان 7 چکر۔ یہ 3 حج کے ارکان ہیں، احرام، بیت اللہ کے 7 چکر، 7 پھیرے، اور صفا مروہ کے درمیان 7 چکر جو ہیں، یہ 3 حج کے ارکان ہیں۔ اگر کسی شخص نے احرام کے بغیر عمرہ کیا اس کا کوئی عمرہ نہیں، بیت اللہ کا طواف نہیں کیا کوئی عمرہ نہیں، صفا مروہ کی سعی نہیں کی، اس کے درمیان چکر نہیں لگائے، اس شخص کا کوئی عمرہ نہیں۔ 2 واجب ہیں احرام کو میقات سے باندھنا، ایک ہے احرام باندھنا، ایک ہے احرام کو میقات سے باندھنا۔ اگر ایک شخص بھول گیا ہے، میقات سے آگے گزر گیا اور وہاں یاد آیا کہ میں نے احرام باندھنا تھا تو وہاں احرام باندھ لیا، عمرہ ہو جائے گا، لیکن میقات پر احرام نہیں باندھا، ایک جانور کی قربانی بھیڑ بکری اسے قربان کرنا پڑے گی۔ احرام باندھنا رکن ہے، میقات سے باندھنا واجب ہے۔ تو نمبر 1 احرام میقات سے باندھنا، اور نمبر 2 جب عمرہ مکمل ہو جائے، صفا مروہ کی سعی مکمل ہو جائے، سر کے بالوں کو کٹوانا یا منڈوانا۔ عورتوں کے لیے منڈوانا جائز نہیں ہے، وہ سر کے بال یہ انگلی کے ایک پور کے برابر کم و بیش وہ اینڈ سے کچھ بال کٹوا دیں، ان کی تقصیر بالوں کو کاٹنا مکمل ہو جائے گا۔ مرد ان کے لیے ٹینڈ کروانا یا بال کٹوانا دونوں جائز ہیں، حلق ٹینڈ کروانا جو ہے یہ افضل ہے، اور بال کٹوانا یہ بھی درست اور جائز ہے۔ یہ 2 واجب 3 رکن میں پھر دوہرا دیتا ہوں، احرام باندھنا، بیت اللہ کے 7 چکر، صفا مروہ کے 7 چکر، یہ 3 چیزیں عمرے کے ارکان ہیں، اور 2 واجب ہیں کہ احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ میقات سے باندھنا ہے، اور دوسرا واجب ہے سر کے بالوں کو کٹوانا یا منڈوانا۔ لبیک اللہم لبیک یہ سنت مؤکدہ ہے، اور بھی کئی ایک دعائیں جو ہیں وہ سنت ہیں۔ 3 ارکان 2 واجب اگر انسان نے ادا کر لیے اس کا عمرہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ ہمارے معاشرے کے اندر کئی باتیں پھیل جاتی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں، مثال کے طور پر ایک بات ذکر کر دیتا ہوں کہ جو شخص سنت کے مطابق اگر اس نے غسل نہیں کیا تو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاک ہی نہیں ہوا، ناپاک رہا، اور اس کی نماز قبول نہیں، اس کی فلاں چیز قبول نہیں۔ جب بھی غسل کریں سنت کے مطابق کریں، اس کا ثواب اجر اور فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسنون غسل نہیں کرتا، ذہن کے اندر نیت ہے کہ مجھ پر غسل فرض ہے، میں غسل کر رہا ہوں، اس نے ٹونٹیوں کے اندر واش روم کے اندر غسل کر لیا، پاک ہو گیا ہے، طاہر ہو گیا ہے، حد سے اصغر بھی ختم، حد سے اکبر کی ختم، اور وہ مکمل پاک ہے۔ ہاں سنت کے مطابق پہلے وضو والا پروسیس کرے گا تو اس کا ثواب اور اجر دنیاوی لحاظ سے بھی بہتر، صحت کے لیے بھی بہتر ہے، آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ جو پہلے اتنا وضو نہ کرے اس کا غسل نہیں، اس کی طہارت نہیں، اس کی نماز نہیں، ساری زندگی وہ نماز غلط پڑھتا رہا، یہ سب باتیں فضول ہیں، قرآن و سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو، خواہ وہ فرض ہو، خواہ وہ واجب ہو، رکن ہو، سنت ہو، جو بھی ہو، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہر کام کو ہم سنت کے عین مطابق کرتے چلے جائیں۔ تو بھائیو، پاکستان ہمارا ملک چونکہ پاکستان ہے، پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش، یہ تینوں جو ملک ہیں ان کا جو میقات ہے، میقات کا معنی کہ وہ جگہ
جو مقرر کی گئی ہے کہ یہاں سے اگر حج عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو احرام کے بغیر آگے نہیں جانا. اس کو میقات کہتے ہیں. میقات دو طرح کے ہیں، ایک میقات زمانی اور ایک میقات مکانی ہے. زمانی کا مطلب حج کا احرام شوال سے پہلے انسان نہیں باندھ سکتا. کوئی انسان اگر شوال سے پہلے جا رہا ہے سعودیہ اور مکہ تو وہ حج کا احرام شوال سے پہلے نہیں باندھ سکتا. شوال کے مہینے میں حج کا احرام باندھ سکتا ہے. ہاں حج باقاعدہ جو سٹارٹ ہوگا شوال کے بعد ذوالقعدہ، ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو باقاعدہ حج شروع ہوگا، لیکن شوال میں حج کا احرام باندھ کے جا سکتا ہے. وہاں عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر اپنے کام کا جو کرنا ہے. ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو دوبارہ حج شروع ہو جائے گا. حج کی تفصیل انشاءاللہ اپنے موقع پہ آئے گی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا بیان ہوگا. بہرحال پاکستان، بنگلہ دیش اور ہندوستان ہمارا جو میقات ہے، ذکر کر رہا تھا کہ حج کے زمانہ یہ شوال میں حج کا احرام باندھ سکتا ہے یا ذوالقعدہ میں یا ذوالحجہ میں، اور ذوالحجہ میں حج ہوگا اور شوال سے پہلے حج کا احرام انسان نہیں باندھ سکتا. لیکن عمرہ ہر وقت جائز ہے. پورے سال میں کسی بھی دن، کسی بھی رات، جب بھی انسان چاہے وہ عمرہ کر سکتا ہے. کوئی پابندی نہیں ہے. مشرکین مکہ جو ہیں ان کے نزدیک عمرہ کرنا حج کے بعد عمرہ کرنا جائز نہیں تھا. محرم میں عمرہ جائز نہیں. ان کے نزدیک سفر میں عمرہ کرنا جائز نہیں تھا، بلکہ وہ کہا کرتے تھے اذا بار الدبر وافل اثر وانسلخ سفر حلت العمرۃ لمن اعتمر. صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب حج ہو جائے، لوگ واپس چلے جائیں اور اونٹوں کی پشتوں پہ لگے ہوئے زخم وہ ٹھیک ہو جائیں، اور محرم بھی گزر جائے، سفر بھی گزر جائے. سفر کے گزرنے کے بعد اب کوئی عمرہ کر سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں، یعنی ربیع الاول کے اندر. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلام میں اللہ نے ہمارے لیے اجازت دے دی کہ ہر وقت حج کے دنوں میں بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں. حج تمتع، حج قران، کہ آپ عمرہ بھی کر لیں، آپ حج بھی کر لیں. پہلی بات عمرے کے متعلق کہ عمرے کا حکم فرض ہے یا سنت اور مستحب ہے. عام لوگوں کے نزدیک کہ حج انسان پر فرض ہے لیکن عمرہ فرض نہیں، یہ عام لوگوں کا موقف ہے. بعض فقہا کا بھی موقف ہے، امام مالک رحمہ اللہ کا بھی موقف ہے، امام ابو حنیفہ، دیگر بعض علماء کا موقف ہے. لیکن صحیح موقف یہ ہے کہ حج بھی فرض ہے اور عمرہ بھی فرض ہے. اگر ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی حج کی تو حج کے اندر عمرہ بھی ہو جاتا ہے اور حج بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر انسان کے پاس حج کی طاقت نہیں ہے، حج کا خرچہ نہیں ہے، عمرے کا خرچہ موجود ہے، تو وہ یہ مت سمجھے کہ یہ نفل عبادت ہے، کروں تب بھی ٹھیک، نہ کروں تب بھی ٹھیک. نہیں، اگر اس کے پاس عمرے کی طاقت ہے، عمرے کے اخراجات ہیں، تو اس شخص پر عمرہ کرنا فرض ہے، تو وہ ضرور عمرہ کرے. ہاں اگر امید ہو کہ اگلے سال حج کا خرچہ بھی جمع ہو جائے گا، حج عمرہ اکٹھا ایک سفر میں کر لوں گا، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید حج کے اخراجات مکمل نہ ہو سکے لیکن عمرے کے تو موجود ہیں، تو وہ نفل نہ سمجھے بلکہ عمرے کو فرض سمجھے. یہ موقف خلیفہ راشد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی موقف ہے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن کا بھی موقف ہے، عبداللہ بن عمر خلیفۃ المسلمین عمر کے بیٹے عبداللہ ان کا بھی موقف ہے. بڑے بڑے علماء، فقہا اور محدثین میں سے امام شافعی کا بھی موقف ہے، اور اس کے علاوہ امام احمد بن حنبل کا بھی یہی موقف ہے کہ جس کے پاس عمرے کی طاقت ہے اس کے اوپر عمرہ کرنا فرض ہے. لہذا حج کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر حج کی طاقت نہ بھی ہو، عمرے کی ہے، تو عمرہ کرنا آپ پر فرض ہو جائے گا. اب انسان نے عمرے پہ جانا ہے تو عمرے کے ارکان میں سے ایک رکن جو ہے، سب سے بہترین اور پہلی چیز اخلاص نیت ہے. ہمیں
عمرہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ بہرحال احرام کا مسئلہ، مرد اور عورت کے احرام میں فرق ہے۔ مرد کا احرام 2 چادریں، انسلی 2 چادریں۔ انسلی کا مطلب یہ ہے قمیض کی شکل میں، شلوار کی شکل میں، پینٹ کی شکل میں اور شرٹ کی شکل میں کوئی اس طرح سلا ہوا کپڑا نہ ہو۔ اگر مثال کے طور پر چادر کا بر چھوٹا ہے، 2 چادروں کو درمیان سے سی لیا جائے، بڑی چادر بنا لی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سلے ہونے سے مراد ہوتا ہے خاص ہیئت اور شکل و صورت، جیسے قمیض ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے، شرٹ ہے، اس طرح کی خاص کوئی چیز سلی ہوئی یہ پہننا جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔ اور پاؤں کے اندر جرابیں پہننا جائز نہیں ہے، پاؤں کے اندر موزے پہننا جائز نہیں ہے، پاؤں کے اندر ایسے بوٹ پہننا جو گھٹنوں کو ڈانپ لے، ٹخنوں کو ڈانپ لیں، وہ بوٹ جن میں ٹخنے چھپ جائیں وہ بوٹ پہننا جائز نہیں ہے۔ اگر ٹخنے ننگے ہیں تو آپ کوئی بھی جوتا پہن سکتے ہیں، خواہ وہ سروس کے بوٹ ہی کیوں نہ ہوں جو ٹخنوں سے نیچے تک ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھی کینچی چپل جو ہے یہ پہننی چاہیے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ آپ کینچی چپل پہن لیں، کوئی پلاسٹک کے شوز جوتے پہن لیں، کوئی بوٹ جو ٹخنوں سے نیچے ہیں، ٹخنے نہ ڈھکیں تو ان میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ٹخنے ڈانپنے یہ منع ہے، لیکن عورت جو ہے، عورت کو پاؤں میں جرابیں پہننے کی بھی اجازت ہے، موزے پہننے کی بھی اجازت ہے، پاؤں چھپانے کی اجازت ہے۔ عورت کا احرام، اس کا عام سادہ لباس جو ہے وہ احرام میں پہنے گی۔ صرف یہ ہاتھ اور یہ چہرہ، ہاتھ کے اوپر دستانے باقاعدہ پہننا اور چہرے کے اوپر نقاب کو فکس کر دینا، یہ 2 چیزیں احرام میں جائز نہیں ہیں۔ باقی لباس، عام عورت کا جو سادہ لباس ہے ساتر، وہ لباس عورت کا احرام ہے۔ ہاتھ کے اندر باقاعدہ دستانے پہن لے اور چہرے کے اوپر نقاب فکس کر کے باندھ لے کوئی چیز، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے پردہ نہیں کر سکتی، مطلب عورت اوپر بڑی چادر اس نے لی ہوئی ہے، جلباب، کوئی بڑا دوپٹہ، بڑی چادر ہے، اس کے ساتھ ہاتھ سے پکڑ کر وہ اگر اپنا چہرہ چھپاتی ہے اس طرح ہاتھوں کو اپنے کپڑے کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن صرف ہاتھ کے اوپر باقاعدہ دستانے چڑھا لینا یا چہرے کے اوپر نقاب فکس کر لینا کہ عورت اس طرح وہ باندھ لے کوئی چیز اس طرح، جیسے یہ ڈھاٹا کوئی چیز وہاں باندھ لیا جاتا ہے، یا برقعے کی شکل میں کوئی چیز یہاں فکس کر لی جائے۔ صرف یہ ہاتھ اور یہ چہرہ، ان کے اوپر کوئی فکس چیز نہیں ہونی چاہیے، باقی ان کو ڈھانپا جائے گا۔ اور اجنبی مردوں کے سامنے سے جب عورتیں گزرے تو اپنے چہرے کے اوپر پلو کر لیں۔ تو بہرحال یہ عورت کا احرام صرف ہاتھ میں باقاعدہ دستانے اور چہرے کے اوپر کوئی اس طرح نقاب فکس کر لینا، یہ 2 چیزیں منع ہیں۔ ان کے علاوہ عورت کا احرام، عام جو لباس عورت پہنتی ہے جو ساتر ہو اور جو زیب و زینت والا نہ ہو، سادہ لباس ہو، تو وہ سفید اگر لباس ہو تب بھی ٹھیک، مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، اور اگر سفید کے علاوہ کوئی بھی کلر ہو تو وہ پہنا جا سکتا ہے۔ اور سفید لباس بہترین لباس ہے، یہ افضل ہے، اس میں بہتری ہے، ثواب ہے، لیکن فرض نہیں ہے کہ وہ صرف سفید ہی کلر کا لباس پہنا جا سکتا ہے۔ مرد 2 چادریں صرف پہنیں گے، ایک چادر وہ نیچے جو ہے اوڑھ لیں گے اور ایک چادر جو ہے وہ اوپر اوڑھ لیں گے، جیسے گرمیوں کے اندر بزرگ بابے جو ہوتے ہیں وہ ایک چادر اوپر لپیٹ لیتے ہیں۔ 2 چادریں، فقیرانہ لباس، پاؤں کے اندر جرابیں، پاؤں کے اندر دستانے، پاؤں کے اندر ہاتھوں میں دستانے، پاؤں کے اندر جرابیں، اور اسی طرح یہ جو موزے ہوتے ہیں ان کو پہننا جائز نہیں ہے۔ ایسے بوٹ جو ٹخنوں کو ڈھانپ لیں ان کو پہننا جائز نہیں ہے۔ سر کے اوپر کوئی ٹوپی، پگڑی، رومال، کسی بھی چیز سے سر کو ڈھانپنا حالت احرام کے اندر جائز نہیں ہے۔ صرف 2 چادریں، ایک اوپر لپیٹے گا، ایک نیچے باندھ لے گا۔ باندھنے کا کوئی طریقہ شریعت نے مقرر نہیں کیا، جس طریقے سے بھی کوئی، جیسے عام لوگ چادر باندھتے ہیں دھوتی، کسی بھی طریقے سے نیچے آپ چادر باندھ لیں، اوپر ایک چادر کو لپیٹ لیں۔ ہاں کوئی بیلٹ وغیرہ جس میں اپنا پاسپورٹ،
अपनी कोई कागजात, कोई करंसी वगैरह, तो वो यहाँ बांधने के लिए बेल्ट वगैरह जो है उसकी इजाजत है। ये इहराम है मर्द और औरत का। ये कहाँ बांधना है? मीकात पर। और हमारा तीनों मुल्कों का, पाकिस्तान, पूरा बरे सगीर पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, हमारा मीकात जो है वो यलमलम है। मीकात का माना वो जगह जहां से इहराम बांधे बगैर आगे हाजी को और उमरा करने वाले को जाना जायज नहीं है। लिहाजा ये कहाँ है? ये जद्दा, जिसे हम जद्दा पढ़ते हैं, ये जिद्दा से कबल ये मीकात आता है। हवाई जहाज के ऊपर जब हम होते हैं और जद्दा से पहले ये मकाम आ जाता है। अगर वो हाजियों का जहाज हो तो बता दिया जाता है कि ये मुकाम आ गया है। तो वहां फिर एहराम बांधना मुश्किल है। बांधा तो अलबत्ता जा सकता है वाशरूम के अंदर जाकर, लेकिन मुश्किल होता है। इसलिए लोग लाहौर एयरपोर्ट या जहां से भी जाते हैं, यहां एहराम की चादरें गुस्ल करने के बाद, गुस्ल करना मसनून है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। गुस्ल करके एहराम की 2 चादरें मर्द, औरत अपना आम लिबास जो है पहन लेने के बाद ये अब जहाज के ऊपर सवार होकर जब दरमियान में जो भी जिक्र अज़कार करने हैं वो करते चले जाएं, दुआएं मांगते जाएं। जब मीकात पर पहुंचे, यलमलम ये जद्दा से पहले है, तो वहां ये तलबिया नियत भी कर लें, लब्बैक उमरतन, ए परवरदिगार मैं उम्रे के लिए हाजिर हो गया। ये जुबान से लफ्ज बोले, लब्बैक उमरतन। अगर हज हो तो लब्बैक हज्जन, और हज और उमरा इकट्ठे कर रहे हैं, हज किरान, लब्बैक उमरतन व हज्जा, या अल्लाह मैं हाजिर हूं हज और उमरे के लिए। तो लब्बैक उमरतन कह के ये आप तलबिया शुरू कर दें, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये तलबिया ऊंची आवाज में पढ़ना है। पहले भी मैंने जिक्र किया है, इसमें लोग बहुत सुस्ती करते हैं, पढ़ते ही नहीं, ये ऐसा आवाज में पढ़ते हैं। ये सुन्नत मुअक्कदा है, और जिस कदर आप ऊंची आवाज के साथ तलबिया पढ़ेंगे और उसी कदर अल्लाह तबारक व तआला अजर व सवाब से नवाजेगा। ऊंची आवाज में कि हाजी साहबान, उमरा करने वाले जब लब्बैक पढ़ रहे हों तो फजा जो है अल्लाह तबारक व तआला के इस नारा तकबीर और तलबिया के साथ फजा जो है वो गूंज रही हो। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये तलबिया बार बार पढ़ते जाएं। और कोई भी अज़कार दरमियान में, अज़कार कोई दुआएं, और जब भी मौका मिले ये तलबिया पढ़ते जाएं। जब इंसान जो है वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर उतरेगा, फिर वहाँ टाइम लगता है, फिर आगे गाड़ियों पर बैठ कर लोग पहले अपने होटल के अंदर आमतौर पर जाया जाता, जहाँ रहायश इंसान को मिलती है, कि वहाँ सामान वगैरह रखना होता है, अपना सामान वगैरह वहाँ रखें। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप फौरन जाके उम्रा जो है वो करना शुरू कर दें। बहुत से लोग जो है समझते हैं कि शायद फौरन वो थके हों, हारे हों, जैसी भी तबीयत हो तो फौरन, और बाद लोग ये समझते हैं कि शायद हम गुस्ल भी नहीं कर सकते। नहीं, इहराम की हालत के अंदर जो चीज़ें मना हैं वो है कि इंसान सर के ऊपर कोई टोपी, कोई पगड़ी, कोई रुमाल ये नहीं पहन सकता। पाँव के अंदर जो है वो जुराबें और मोज़े ये नहीं पहन सकता। हाथों में दस्ताने नहीं पहन सकता, और कमीज शर्ट वगैरह नहीं पहन सकता। इसी तरह पाँव के अंदर शलवार और इस तरह पैंट शर्ट, इस तरह की कोई चीज़ नहीं पहन सकता। 2 चादरें जो हैं वो पहननी होती हैं। खुशबू के मुतल्लक भी जो है वो मसला सुन लें। खुशबू लगाना ये जायज़ है या नाजायज़? एहराम बांधने से पहले, एहराम बांधने से पहले अपने जिस्म के ऊपर आप खुशबू लगा सकते हैं। खुशबू लगा के जब एहराम बांध लिया तो एहराम बांधने के बाद अब खुशबू लगाना जायज़ नहीं है। ना लिबास को ना जिस्म को एहराम बांधने से पहले जिस्म पर खुशबू लगाना जायज़ है। एहराम बांधने के बाद जिस्म पर और कपड़े पर खुशबू लगाना ये जायज़ नहीं है। इस तरह मियाँ बीवी के जमी मामलात, मुबाशरत, तकबील
اور جما جتنے بھی معاملات ہیں سب منع حرام ہیں. سر کے بالوں کو کاٹنا منڈوانا یہ حرام ہے. ناخنوں کو تراشنا یہ حرام ہے. اس طرح کے جو امور ہیں وہ حرام شریعت نے کیے ہیں. لیکن غسل کرنا یہ انسان اگر کوئی گرمی ہے اور طبیعت اکتائی ہوئی ہے, وہاں ہوٹل کے اندر انتظام موجود ہوتا ہے, نہانا چاہے غسل کرنا چاہے غسل کر لے. اگر احرام کی چادریں جو ہیں تبدیل کرنا چاہے تبدیل کر لے. اگر بڑی طبیعت تھکی ہوئی ہے, کوئی سونا چاہتا ہے, سو کر اٹھ کر بڑے سکون کے ساتھ پھر جا کر جب فریش ہو تو پھر عمرہ شروع کر دے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سامان رکھیں اور سیدھا جو ہے وہ بیت اللہ جو ہے وہ پہنچ جائے. شریعت نے اس کو لازم قرار نہیں دیا. اب جب انسان بیت اللہ کے پاس جائے گا تو اس نے سب سے پہلا کام جو ہے وہ کیا کرنا ہے, یہ اگلے جمعے انشاءاللہ الرحمن ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سب بھائیوں کے لیے توفیق عطا فرمائے, اپنے گھر کی ہمیں زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھائی کر کے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر حج قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.